کہ آپ اپنے کو حقیر نہ سمجھیں، اپنے وجود سے غافل نہ ہوں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ایک دیوان ہے، اس دیوان میں آپ نے عظمت انسانی کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے، یا آپ کے ارشادات کو جس طرح سے اس دیوان میں پیش کیا گیا ہے، فرماتے ہیں تزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الاکبر، کیا تم اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا وجود سمجھتے ہو، ایک حقیر سا وجود سمجھتے ہو، ایک معمولی سا جسم، جرم، ایک چھوٹا سا مادی وجود سمجھتے ہو؟ تمہارے اندر تو عالم اکبر پوشیدہ ہے، جہان اکبر پوشیدہ ہے، جہان اکبر پوشیدہ ہے۔ اور فرمایا ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، کیا کمزوری ہے؟ احساس کمتری ہلاک کر دیتی ہے آدمی کو، اور ایسی ایسی اخلاقی برائیوں میں مبتلا کرتی ہے کہ الامان والحفیظ، اخلاقی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ عجیب و غریب مسائل پیدا کرتی ہیں۔ احساس کمتری سے انسان کو ہمیشہ بچنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ میں دوسرے کے مقابلے میں کیا کمی ہے، کیا کمی ہے۔ دوسرے کی 2 آنکھیں ہیں، میرے پاس بھی 2 آنکھیں ہیں، دوسرے کے دہن میں بھی زبان ہے، میرے دہن میں بھی زبان ہے، دوسرے کے کاسے سر میں بھی دماغ ہے، میرے پاس بھی دماغ ہے، دوسرے کے سینے میں بھی دل ہے، میرے سینے میں بھی دل ہے، دوسرا بھی جسم رکھتا ہے جیسا ویسا ہی جسم میں رکھتا ہوں، دوسرے کے پاس روح ہے ویسی ہی روح میں رکھتا ہوں۔ اور سب سے بڑا یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو خدا اس کے پاس ہے وہی خدا تو میرے پاس ہے۔ جو اس کا خالق ہے وہی تو میرا خالق ہے، جو اس کا خدا ہے وہی تو میرا خدا ہے۔ پھر احساس کمتری کس بات کا؟ پھر کسی قسم کے کمپلیکس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ زیادہ عالم ہے، میرے پاس کم علم ہے، کم علم ہے تو کیا، کم علم کو برکت پانے میں، بڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے اگر خدا لطف فرمائے۔ وہ بڑے عالم سے حسد کیوں کرو، خدا سے دعا کرو کہ میرا علم بڑھ جائے۔ وہ زیادہ سرمایہ دار ہے، میں کم سرمایہ دار ہوں، تو دوسرے سرمایہ دار سے حسد کیوں کرو۔ اللہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک حقیقی اللہ ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اس لیے جو اللہ اسے سرمایہ دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو، حسد کیوں کرتے ہو؟ احساس کمتری کس بات کا ہے؟ حسن و جمال اللہ تقسیم کرنے والا ہے، اللہ کی قسمت پہ راضی رہنا چاہیے، اللہ جس کو جو دے دے اس پر خوش رہنا چاہیے، یہ اس کی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے، وہ جسے جو چاہے عطا کرے۔ یہاں شکوہ کرنا یا حسد میں مبتلا ہونا توحید میں خلل ڈالتا ہے، توحید میں خلل ڈالتا ہے۔ ہمارے یہ معاشرے، ان میں سب سے زیادہ مسائل یہی ہیں، گھروں میں یہ مسائل ہوتے ہیں، بھائی بھائی میں مسائل ہوتے ہیں، خاندان خاندان میں مسائل ہوتے ہیں۔ احساس ذرا سی بات پر، ذرا سی بات پر یہ ایک اہل توحید کو زیب نہیں دیتا، ایک اہل ولایت کو زیب نہیں دیتا۔ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، حسد میں مبتلا نہ ہو۔ حسد وہ بیماری ہے جو توحید سے ٹکراتی ہے۔ بہرحال